اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الحمدللہ کیا ہے آیت نمبر 117 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 118 سورہ آل عمران آیت نمبر 118 کی تفسیر ہے. آیت نمبر 118 میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ اس کا مختصر یہ ہے کہ میں اور آپ کے کوئی خاص دوست ہوتے ہیں، آپ کے بھی کوئی خاص دوست ہوں گے، ہاں، جسے کہے آپ کی ہر بات کیا ان کو شیئر کرتے ہیں. آپ کی خوشی کی بات بھی آپ ان کو شیئر کرتے ہیں، آپ کو کوئی غم کی بات ہوئی تب بھی آپ ان کو شیئر کرتے ہیں، مطلب ہر بات کیا آپ ان کو بتاتے ہیں، ہر بات. اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ جو نان مسلم ہے ان کو آپ اپنا جو ہر بات شیئر مت کرو. جو نان مسلم ہے، جو غیر مسلم ہے، ان کو آپ ہر بات شیئر مت کرو، ہر بات مت بتاؤ غیر مسلم کو. آپ کے گھر میں کام والی آتی ہے، آپ کے گھر کی ہر بات کام والی کو بتاتی نہیں، مت کرو ایسا. دیکھیے جس طرح میں اور آپ کا کوئی خاص دوست ہوتا ہے ہمارا، ہم کیا اسے ہر بات اسے بتاتی ہیں، ہماری اچھی بات بھی اسے بتاتی ہیں، ہماری بری بات بھی اسے بتاتی ہیں. اسی طرح آپ کیا ہے نان مسلم کو کیا ہے آپ کی ہر بات مت بتاؤ. وہی کیا اللہ نے اس آیت میں بتایا. کیوں نہیں بتانا چاہیے؟ کیوں ہماری ہر بات نان مسلم کو نہیں بتانا چاہیے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں کیونکہ نان مسلم جو غیر مسلم ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو تکلیف دیں. جب آپ کوئی اسے بات بتا دیں گے، آپ کی کوئی ذاتی بات، کوئی آپ کی نجی بات، مطلب جو آپ کی خاص بات ہے آپ اسے بتا دیں گے، آپ سمجھیں گے کہ یہ اس کی کمزوری ہے، اسے کیا ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی. یعنی کہ کیوں سب سے پہلے ہماری ہر بات نان مسلم کو نہیں بتانا چاہیے، ہم نان مسلم سے دوستی نہیں رکھنا چاہیے. کیونکہ وہ ہم کو تکلیف دینا چاہتا ہے. ہمیشہ اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ غیر مسلم کی وہ مسلمانوں کو تکلیف دیں. دوسرا، وہ غیر مسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچے، ان کو یہی خواہش ہے، ان کو یہی خواہش ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچے. تیسرا، وہ زبان سے بھی کیا ہے آپ سے دشمنی ہونے کا واضح انداز میں بولتے ہیں، وہ زبان سے بھی کیا آپ کو تکلیف دیتے ہیں، مطلب یہ زبان سے ان کی دشمنی ہونے کی دلیل ہے. وہ زبان سے بھی آپ کو برا بھلا کہیں گے. یہ بھی پھر اللہ نے فرمایا کہ چوتھی بات، ان کے دل میں کیا ہے آپ کے بارے میں دشمنی بہت زیادہ ہے. آپ کے بارے میں کیا دشمنی کیا ہے بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم نان مسلم سے دوستی بھی مت کرو، نہ ہی ان کو آپ کی جو اچھی بات ہے بری بات ہے نان مسلم کو مت بتاؤ. آپ کی ہر بات کیا ہے نان مسلم کو مت بتاؤ. وہی کیا اللہ نے بتایا. کیوں نہیں بتانا چاہیے؟ 4 ریزن ہے. کیونکہ وہ آپ کا ہمیشہ کیا ہے برا چاہتے ہیں. دوسرا، ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو تکلیف ملے. تیسرا، وہ آپ کی دشمنی جو ہے نا، جو نان مسلم جو غیر مسلم جو ہے نا مسلمانوں کی جو دشمنی وہ زبان سے نکالتی ہیں، اچھا زبان سے نکالتی ہیں، نبی کو گالیاں دینا اس مطلب آرام سے نکالتی ہیں. چوتھا جو ریزن ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو دشمنی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ان کے دلوں میں جو غیر مسلم کے دلوں میں جو دشمنی ہے مسلمانوں کے بارے میں وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں بتایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ عقل مند ہیں تو نان مسلم کو اپنا دوست مت بناؤ، اور اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ کیا کرو نان مسلم سے آپ کی ہر بات شیئر مت کرو، آپ کی ہر بات کیا ہے غیر مسلم کو مت بتاؤ. دیکھیے ترجمہ ہے، خلاصہ ہے. ترجمہ دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اے ایمان والو. اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے آپ کان کھول کر سن لو کہ کوئی بات کا اللہ حکم دیتا ہے یا کسی بات سے اللہ روکتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں تو 2 چیزوں کی بات ہوتی ہے. ایک ہے کہ اللہ کسی بات کا حکم دینا چاہتا ہے آپ کو، یعنی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کسی بات سے روکنا چاہتا ہے. یہاں اللہ نے کہا ہے روکا ہے ہم کو. کیا روکا ہے؟ لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم کیا ہے بطانہ دوست مت بناؤ، من دونکم تمہارے علاوہ. بطانہ کا جو معنی ہے دوست، مطلب تم کیا ہے دوست مت بناؤ. کسے؟ غیر مسلم کو. کس سے بنانا چاہیے؟ من دونکم،
غیر مسلم کے علاوہ مطلب تم مسلمانوں کو تو اپنا دوست بناؤ، غیر مسلم کو تم کیا ہے اپنا دوست مت بناؤ، غیر مسلم کو تم اپنا دوست مت بناؤ۔ بطانتاً کا اصل جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے، آپ کا کوئی خاص دوست ہوتا ہے، آپ کیا ہے ہر بات اس سے مشورہ کرتے ہیں، آپ کی اچھی بات بری بات اسے بتاتے ہیں، وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے۔ بطانہ کا مطلب جو آپ سے قریب رہتا ہے۔ کہ کیا آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں تک؟ السلام علیکم، اب اسٹک ہو رہی ہے؟ دیکھیے آواز نہیں، دیکھیے انشاءاللہ اگر تمام لوگوں سے اس طرح ہو رہی ہے آواز، انشاءاللہ دوبارہ بھی کلاس دیں گے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ نہیں آپ کا انشاءاللہ گروپ میں پوچھے جو بھی سوالات تھے، مطلب کلاس کے علاوہ انشاءاللہ۔ دیکھیے کہ بطانتاً کا جو معنی ہے جو آپ کے جسم سے جو قریب ہے۔ آیت نمبر جو ہے نا، آیت نمبر 118 سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 118 سورہ آل عمران۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانہ، تم بطانہ مطلب دوست، بطانہ کا دو معنی ہے، ایک ہے دوست مت بناؤ، تم دوست مت بناؤ، کسے؟ من دونکم، تمہارے علاوہ، مطلب دونکم مطلب تمہارے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کون نہیں؟ کافر ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، منافق ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کے علاوہ کسی سے دوستی مت کرو۔ بطانہ کا جو اصل جو معنی ہوتا ہے، اس کا عربی کا اصل جو معنی دیکھیں گے آپ کو معنی سمجھ پائے گا۔ ہمارے جسم سے جو قریب ہوتا ہے، جو کپڑا، اس کو بطانہ بولتے ہیں۔ بنین جو ہمارے جسم سے قریب ہوتا ہے، مطلب بطانہ کا مطلب آپ کا جو قریب جو دوست ہوتا ہے، جو آپ کی ہر بات سنتا ہے، آپ کو مشورہ دیتا ہے، آپ کیا ہے اپنی ہر بات اسے بتاتے ہیں، وہ کیا ہے آپ کو مشورہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کیا ہے غیر مسلم کو اپنا بطانہ مت بناؤ۔ بطانہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر بات اسے شیئر کرتے ہیں، وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط بھی مشورہ دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم کیا کرو دوست مت بناؤ تمہارے علاوہ، مطلب مسلمانوں کے علاوہ تم کسی کو دوست مت بناؤ۔ کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلے لا یألونکم خبالا، لا یألونکم خبالا، لا یألونکم، وہ کوئی کمی نہیں کرتے خبالا آپ کو تکلیف دینے کے لیے۔ لا یألونکم، کوئی کمی نہیں کرتے خبالا آپ کو تکلیف دینے کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ لا یألونکم کا معنی یہ سمجھو کہ آپ ہر قسم کی نان مسلم کوشش کرتا ہے کہ آپ کو تکلیف دے، ہر قسم کی کوشش کرتا ہے آپ کو تکلیف دینے کے لیے، یہی اس کا معنی ہے۔ لا یألونکم، یألون مطلب کوشش کرنا، خبالہ کا مطلب تکلیف۔ لا یألونکم، کوشش میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے، آپ کو تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے تو یوں سمجھو آپ نان مسلم ہر قسم کی کوشش کرتا ہے آپ کو تکلیف دینے کے لیے۔ خبالہ کا مطلب تکلیف دینا، یألون کا مطلب کوشش کرنا، یعنی کہ ہر قسم کی کوشش کرتا ہے کہ نان مسلم آپ کو تکلیف دینے کے لیے۔ یہ پہلا ریزن ہے، اگر آپ نان مسلم کو اپنی بات بتائیں گے وہ آپ کو تکلیف دے گا۔ آپ اپنا راز کیا ہے نان مسلم کو بتائیں گے، لا یألونکم خبالا، وہ آپ کو تکلیف دیں گا۔ یہ پہلا ریزن ہے جو اللہ نے ذکر کیا۔ دوسرا ودوا ما عنتم، ودو وہ محبت کرتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے۔ کون؟ نان مسلم کیا خواہش کرتا ہے؟ ما عنتم، جو تم کو تکلیف پہنچے۔ عنتا کا مطلب بہت زیادہ تکلیف پہنچنا، بہت زیادہ تکلیف پہنچنا۔ نان مسلم غیر مسلم یہ چاہتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے۔ ودو چاہنا، جیسا کہ ود کرنا، جیسا کہ اردو میں بولتے ہیں ود چاہنے کا مطلب وہی ودو۔ نان مسلم یہ چاہتا ہے کہ ما عنتم، جو تم کو تکلیف پہنچے۔ نان مسلم ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے۔ یہ دوسرا ریزن ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنا دوست نان مسلم کو مت بناؤ، نہ ہی اپنے راز کی باتیں کیا ہے نان مسلم کو بتاؤ۔ ودو ما عنتم، یہ دوسرا ریزن ہے۔ تیسرا ریزن جو ہے قد بدت، بدت کا مطلب ظاہر کرنا، بغضاء دشمنی، بغضاء جیسے بغض عداوت جیسا اردو میں بولتے ہیں، یہ کسی سے بغض رکھتا ہے مطلب دشمنی رکھتا ہے۔ بدا کا مطلب ظاہر کرنا، قد بدت البغضاء من افواہم، افواہ کا مطلب منہ سے۔ نان مسلم منہ سے بھی کیا ہے اپنی دشمنی سے ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ہم نہیں ملتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، زبان سے خود وہ بولتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہم، وہ قد بدا ظاہر کرتے ہیں بغضاء دشمنی کو من افواہم، اپنے منہ سے۔
یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا دوست نان مسلم کو نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں آپ کو تکلیف دینے کے لیے. دوسرا ان کی وہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو کیا ہے تکلیف میں پہنچائیں. تیسرا ریزن یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، وہ اپنی دشمنی کیا ہے ان کے منہ سے ظاہر کرتے ہیں. ان کی دشمنی کیا ہے ان کے منہ سے ظاہر کرتے ہیں. دیکھیے اس سے کیا ہے غیر مسلم بھی مسلمانوں کے علاوہ جو آج شیعہ کی جو جماعت ہے، شیعہ کی جو جماعت اپنے آپ کو مسلمان بولتی، نعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں دیتی. ایسے لوگوں سے اگر آپ کی جماعت میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے ریلیشن میں، آپ کی بستی میں کوئی شیعہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے بھی آپ اپنی راز کی بات مت بتاؤ، اپنی دوست مت کرو. بعض مفسرین نے کیا ہے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ خوارج جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو مسلمان بولتی ہیں، خوارج جو ہے نا وہ ایسا نماز پڑھیں گے گویا کہ آپ سمجھیں گے کہ آپ ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں. وہ ایسے نوفل روزہ رکھیں گے آپ سمجھیں گے کہ ہم ان کے سامنے کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں. مطلب خوارج ایسے لوگ ہوں گے ان کو ہمارے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ کلاب النار اور جہنم کے کتے ہوں گے. کون؟ خوارج. حالانکہ یہ مسلمان ہوں گے لیکن وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے، یخرجون من السہم کما یخرج السہم من الرمی، یعنی کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے اس طرح دین سے نکل جائیں گے. یہ خوارج جو لوگ ہیں وہ بھی کیا ہے ان کی پہچان کیا ہے حدیث میں بتایا گیا. مطلب مسلمانوں بھی کیا ہے کچھ شیعہ لوگ جو آپ کو ملیں گے جو کیا ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے، جبکہ وہ اصل لوگ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جماعت ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کے مقام سے کیا ہے ان کو گھٹاتے ہیں، کئی ایسی جماعت ہے ہمارے پاس مسلمانوں میں سے بھی جو صحابہ کو کیا اپنی حد سے گھٹا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. ایسے لوگوں سے آپ اپنی بات شیئر مت کرو. قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ نے فرمایا کہ قد بدا ظاہر کرتی ہیں بغض دشمنی من افواہہم ان کے منہ سے. کیسے ظاہر کرتی ہیں؟ صحابہ کو گالیاں دے کر، نبی کو گالیاں دے کر. مسلمانوں کی جماعت میں بھی ایسی جماعت پائی جاتی ہے آج. پھر اللہ نے فرمایا کہ وما تخفی صدورہم اکبر، وما جو تخفی چھپاتے ہیں صدورہم ان کے سینوں میں اکبر. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر آپ کے سامنے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے، یہ تو زبان سے دشمنی ظاہر کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں جو دشمنی ہے اس سے بڑھ کر ہے. ان کے دلوں میں جو دشمنی ہے مسلمانوں کے بارے میں اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ہر بات تو نہیں بول سکتا، ہر بات نہیں بول سکتا. یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مطلب یہ غیر مسلم کے ساتھ بھی نہیں ہے. آج بھی ہمارے پاس خوارج جیسی جماعت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایسی جماعت ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے اچھے عالم بولتے ہیں، نعوذ باللہ وہ کیا ہے صحابہ کو ان کے مقام سے گھٹا دیتے ہیں. صحابہ کو مقام سے گھٹانا یہ بھی کیا ہے دین کو گالیاں دینے کے برابر ہے. تو اس طرح سے کیا ہے انسان کیا اس سے بچے. یہ 4 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم کافروں کو اپنا بتانا مت بناؤ، مطلب اپنے راز کی بات مت بتاؤ، نہیں اپنا دوست بناؤ. اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد نصیحت کرتے ہوئے قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے واضح کر لیا تمہارے لیے آیات نشانیوں کو. مطلب اللہ نے بیان ہے کہ تم کے دوستی مت بناؤ. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی تمہارے پاس عقل ہے تم کیا ہے نان مسلم کو اپنے راز کی بات مت بتاؤ، نہ ہی تم کیا کرو ان کو دوست بناؤ، نہ ہی کیا تم اپنا ان کو دوست بناؤ. قد ان کنتم تعقلون. یہ آیت نمبر 118 ہو گیا. پھر آیت نمبر 119 میں اللہ نے یہ بنایا، آیت نمبر 119 اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جو مسلمان جو ہے نا یہ کیا ہے غیر مسلم سے محبت کرتے ہیں، جبکہ اصل جو بات یہ ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے. وہی اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہم مسلمان کیا ہے غیر مسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن غیر مسلم ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ غیر مسلم اور مسلمان دونوں ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ مسلمان کیا ہے پوری کتابوں پر ایمان لاتا ہے، ہر کتاب پر موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کی، ہر کتاب پر کیا ہے آسمانی کتاب پر کیا ہے مسلمان ایمان لاتا ہے. لیکن یہ غیر مسلم کوئی کتاب پر ایمان نہیں لاتا ہے. کافر کس کتاب پر ایمان لاتا ہے؟ نہ قرآن پر ایمان لگتا ہے، کس پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے. ہاں پھر اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 119 میں کہ جو کافر ہے، یہ جو غیر مسلم ہے، یہ مسلمانوں سے اتنا جلتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح ایک انسان جو ہے نا ہاتھ کا جو پور ہے اسے جا کر چبا لیتا ہے غصے سے. یعنی کہ یہ نان مسلم مسلمانوں سے اتنا جلتے ہیں کہ اپنا ہاتھ جو ہے نا منہ میں رکھ کر چباتے ہیں، اپنا ہاتھ جو ہے نا منہ میں رکھ کر چباتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں پر جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ دیکھ کر ان کو جلن ہوتا ہے. مسلمان جو ایک ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ کر جلن ہوتا ہے. مسلمان جو ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں، آپس میں مدد کرتے ہیں، یہ مل کر ان کو جلن ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ غصے میں کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو
چھپا لیتے ہیں. وہی کہ اللہ نے آیت نمبر 119 میں فرمایا. دیکھیے ترجمہ دیکھیے. ہاں انتم مطلب تم سب لوگ. مطلب اللہ نے تمام مسلمانوں سے کہا اولئک جو مطلب تمام لوگ, اولئک کا مطلب جو, اے تو تم سب. ہاں انتم اولئک سمجھو کہ تم سب لوگ, اس کا ترجمہ یوں کر لو. ہاں انتم اولئک تم سب لوگ مطلب تمام مسلمان. تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہیں. کن سے؟ غیر مسلم سے. یہ مسلمان کیا ہے؟ غیر مسلم سے محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے. ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے. ہم غیر مسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے. ولا کا مطلب نہیں, یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے. مسلمان کیا ہے؟ مسلمان غیر مسلم سے محبت کرتا ہے, شیعہ سے محبت کرتا ہے, خوارج سے محبت کرتا ہے, لیکن وہ لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ اور تم ایک مسلمان جو ہے نا بالکتاب کتاب پر ایمان لاتا ہے. کل پوری کتاب پر. میں اور آپ کیا ہر کتاب پر ایمان لاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کی تورات, انجیل, زبور, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, قرآن, ہم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. کیا غیر مسلم ایمان لاتا ہے؟ نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ اصل جو ہے نا غیر مسلم ایمان نہیں لاتا ہے, اس کا یہاں لفظ نہیں ہے یہاں, لیکن اس کا الٹا معنی عالم نے یہی لیا ہے. تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کیا ہے؟ غیر مسلم سے محبت کرتا ہے, جبکہ غیر مسلم مسلمانوں سے محبت نہیں کرتا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم غیر مسلم سے محبت کیوں کرتے ہو؟ جبکہ کیا ہے مسلمان کیا ہوتا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ ایمان لاتا ہے کتابوں پر, کل پوری کتابوں پر. اس کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ غیر مسلم کیا ہے؟ پوری کتابوں پر ایمان نہیں لاتا ہے. یہ یہاں حذف ہے. تفسیر میں جو ہے نا عربی عبارت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں بات چیزیں حذف ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ریزن کیوں ہے, تم کیوں غیر مسلم سے محبت نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ پوری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں جس طرح تم ایمان لاتے ہو. ہاں پھر اللہ نے منافقوں کے بارے میں, غیر مسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ جب وہ ملتے ہیں. آپ لقو کا مطلب ملنا. کس سے ملتے ہیں؟ لقی یلقی کا مطلب ملنا آپس میں. جب وہ مسلمانوں سے وَإِذَا لَقُوكُمْ جب وہ تم سے ملتے ہیں. کس سے؟ مسلمانوں سے. یہ کیا ہے؟ منافق یا غیر مسلم جب تم سے ملتا ہے کیا کہتا ہے؟ قالوا آمنا ہم ایمان لاتے ہیں. مطلب خاص طور پر منافقوں کے بارے میں, منافقوں کے بارے میں یہاں منافق جب صحابہ سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قالوا وہ کہتا ہے کہ آمنا ہم ایمان لائے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا جب وہ تنہا ہوتے ہیں. خلو کا مطلب تنہا, جیسا کہ خلوت میں بھیجنا جیسا بولتے ہیں, جیسا کہ شادی میں بولتے ہیں کہ خلوت میں بھیجنا, شوہر بیوی کو خلوت میں اکیلا بھیج دیتے ہیں. خلوت وہی خلو کا مطلب تنہائی میں. جب منافق صرف اکیلا آپس میں ملتے ہیں, صرف آپس منافق وَإِذَا خَلَوْا جب منافق اکیلا آپس میں ملتے ہیں تو عضوا چھباتے, عضو مطلب چھبانا, چھباتے ہیں علیکم مسلمانوں کے لیے, تم پر. لیکن مسلمانوں کے لیے وہ چھباتے ہیں انامل انگلیوں کا جو پور ہے وہ. کئی چھباتی من الغیظ غصے سے, یعنی کہ اس طرح چھباتی ہیں. اس طرح کیا ہے منافق کیا ہے؟ چھباتے ہیں غصے سے. کیوں؟ کیونکہ ان کو دیکھنے نہیں ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں, مسلمانوں پر جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھنے نہیں ہوتا ہے. وہ حسد کی وجہ سے کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے انگلیوں کو چھباتے ہیں. مطلب عربی زبان اصل یہ انگلیوں کو چھبانے کا مطلب چھماتے نہیں, مطلب عربی زبان میں ایک طریقہ ہے کہ جو شخص بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جو شخص کیا ہے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے, بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے. اسے عربی زبان میں اس طرح استعمال کرتی ہیں, یعنی کہ گویا کہ اس نے اپنے انگلیوں کو چھباتا ہے. مطلب بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے, بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر اتنی نعمتیں نازل ہوتی ہیں جبکہ ہم لوگوں پر نہیں. کوئی نان مسلم ہوتا ہے, منافق ہوتا ہے, غصے سے مسلمانوں پر غصہ کرتے ہوئے کیا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں پورے منافقین. پھر اللہ نے فرمایا کہ قل اے نبی تم کہہ دو, کسے؟ موتوا بغیظکم تم مر جاؤ تمہارے غصے سے. یہ جو منافق جو مسلمانوں پر جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں اس پر غصہ کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ مرتے دم تک تو ویسا ہی رہو. موتوا بغیظکم, غیظ کا مطلب غصہ ہونا. جیسے کہ اس سے انامل کا مطلب پور, جو مسلمانوں کو جو انگلی جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو اسے بولتے ہیں پور. ہاں اسے وہ چھباتے ہیں. من الغیظ, غیظ کا مطلب غصہ. وہی اللہ نے پھر اللہ نے فرمایا کہ تم مرتے دم تک کیا ہے غصے میں ہی رہو. قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے بذات الصدور تمہارے سینوں کی باتوں کو. اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر آیت نمبر 120 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں پر کوئی اچھی بات نازل ہوتی ہے, کوئی بھی اچھی چیز نازل ہوتی ہے, چاہے آپ کو کوئی لڑکا مل, کوئی دنیا کی اچھی چیز یا آخرت کی,
کوئی بھی اچھی چیز مسلمانوں پر ہوتی ہے کافروں کو اس سے برا لگتا ہے، غیر مسلم کو اسے دیکھ کر چھڑ لگتا ہے، ان کو پسند نہیں آتا ہے۔ مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو غیر مسلم خوش ہوتا ہے۔ وہی اللہ نے کہا اس آیت میں فرمایا، دیکھیں ترجمہ آیت نمبر 120 پہ، ان تمسسکم، مسا مطلب چھونا، مطلب جب تم کو کوئی چھوتی ہے، مطلب ان تمسسکم حسنہ، حسنہ کا مطلب نیکی، جب مسلمانوں کو کوئی اچھی چیز چھوتی ہے، مطلب دنیا کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو کار دے دیا، اللہ نے آپ کو اولاد دے دی، اللہ نے آپ کو مال دے دیا، غیر مسلم کو دیکھنے نہیں ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں تسؤہم، تسؤ کا مطلب ان کو برا لگتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ حسنتاً کا مطلب دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار۔ دنیا کے اعتبار سے کیا ہے؟ مال ہے، اولاد ہے، تمام چیز۔ جب آپ کے پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے، جب آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، اتنا اچھا گھر دیا ہے، تو ان کو دیکھنے نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا آخرت کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو قرآن ہے آپ کے پاس، یہ دیکھ کر بھی ان کو نہیں ہوتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ان تمسسکم حسنہ، جب تم کو کوئی حسنہ چھوتی ہے، حسنہ کا مطلب اچھی چیز، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، آخرت کے اعتبار سے ہو، آخرت کے اعتبار سے قرآن ہے، اس تمام چیزیں، تسؤہم، تسؤ کا مطلب برا ہونا، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، ان کو برا لگتا ہے کہ مسلمانوں پر کوئی اچھی چیز نازل ہوئے۔ مطلب اس زمانے میں جو منافق تھے، جو کافر تھے، ان کو برا لگتا تھا کہ صحابہ پر کیا ہے نہ وہی نازل ہو، ان کو برا لگتا تھا۔ صحابہ پر کوئی مال غنیمت ملے، اس زمانے کے کافروں کو برا لگتا تھا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ آج بھی ایسے ہی کہ کیا ہے، آپ پر کوئی نعمتیں نازل ہوتی ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے جو نعمت ہو، آخرت کے اعتبار سے جو نعمت ہو، یہ غیر مسلم کو کیا ہے نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ان تصبکم سیئہ، جب تم کو کوئی برائی، سیئہ کا مطلب کوئی بری چیز، آپ کو کوئی تکلیف دے، آپ کا مال ہڑپ جائے، کوئی آپ کو کوئی تکلیف ہو دنیا کے اعتبار سے ہو، کچھ بھی تکلیف ہو، تفرحوا بہا، یفرحوا بہا، اس سے خوش ہوتی ہیں غیر مسلم، اس سے غیر مسلم خوش ہوتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو کوئی تکلیف دیا اس دنیا میں تو اسے دیکھ کر کیا ہے غیر مسلم کیا ہے خوش ہوتا ہے۔ یہ فرحہ کا مطلب خوش ہونا، یفرحوا بہا، اس سے کیا ہے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کو دنیا میں تکلیف پہنچے یا کوئی بھی ہو، آپ کیا کرو، وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يضركم كيدهم شيئا، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، كيدهم، ان کا جو مکر ہے، شيئا، کوئی بھی چیز، یعنی کہ کافر جو ہنستا ہے آپ کی مشکل پر، کافر جو غم ہوتا ہے آپ پر جو نعمت ملتی ہے، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو جائے، اس سے آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگا، لیکن آپ کو دو کام کرنا پڑے گا، ایک ہے صبر، دوسرا تقوی۔ دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ صبر کرتے ہیں لیکن ان کے اندر تقوی نہیں رہتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صبر بھی کرتے ہیں اور تقوی بھی اختیار کرتے ہیں۔ بعض لوگ صبر کر لیں گے لیکن ان کے اندر تقوی نہیں رہتا ہے، بعض لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں لیکن صبر نہیں رہتا ہے۔ لیکن کامیابی کے لیے دو چیز ہونا چاہیے، اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، دو چیز ہونا چاہیے۔ انبیاء بھی یہی کرتے تھے، اگر کوئی مسلمان صبر بھی کرتا ہے مصیبت پر اور تقوی بھی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ صبر کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، لا یضرکم، تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کیدہم شیئا، یہ نان مسلم جو آپ پر، آپ کے خلاف جو پلاننگ کرتے ہیں، اس کا آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ، محیط کا مطلب گھیرا ہوا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی تمام باتوں کو کیا ہے جانتا ہے، تمام باتوں کو کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ آیت کی جو تفسیر کیا ہے